اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام پوری دنیا میں واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرواتا ہے۔ کسی مذہب میں تو 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد، جبکہ اسلام روزانہ 5 مرتبہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرواتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم تو نماز کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے اور ایک مسلمان ہے جو نماز کے قریب نہیں آ رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اس امتی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں خود ہی سوچ لو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ستونوں کے بغیر چھت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز دین کا ایسا اہم ستون ہے جس کے بغیر دین کی چھت برقرار رہنا مشکل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے چلا گیا تو بکری گم ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا، گاہک واپس چلے جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العالمین ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے روزی کم ہو گئی، حالانکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے منہ موڑتا ہے میں اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ سے مراد یہ نہیں کہ 1 لاکھ میں سے 50,000 رہ جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ کا چاہے 10 لاکھ ہو جائے مگر اس میں برکت اٹھ جائے گی، اس کا نفس پیاسا ہی رہے گا، سکون اور اطمینان کی دولت سے محروم رہے گا۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جنتی دوزخیوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر سوال کریں گے، ما سلکاکم فی سفر قالوا الم نکو من المصلین، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ دوزخی دوزخ میں جانے کی وجہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے۔ ایک بچہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر پرچہ آؤٹ کر دیا جائے یعنی امتحان سے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ یہ سوال آنے والا ہے، اگر طالب علم پھر بھی تیاری نہ کرے، امتحان میں فیل ہو جائے تو اس سے بڑا نکما کون ہے؟ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے قیامت کے امتحان کے پیپر کو آؤٹ کر دیا، یعنی پہلے ہی سے بتلا دیا کہ اے میرے امتیوں، قیامت کے روز تم سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تیاری میں سستی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طالب علم کو یقین نہ ہو سکتا ہے کہ جس نے پیپر آؤٹ کیا، گیس لگایا ہو، وہ غلط ہی ہو، لیکن اگر پیپر آؤٹ کرنے والی وہ ہستی ہو جس کے بارے میں قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ کلام خدا ہے کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے ہم مسلمان ہوئے، جنت و دوزخ قیامت پر ایمان لائے، اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلے سوال نماز کا ہی ہوگا۔ کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امتحان میں اگر پہلا سوال درست ہو جائے تو حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اگلے سوال مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے سوال میں ہی پھنس جائیں تو اگلے سوال آتے بھی ہوں تو مشکل ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائی بہنوں، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے،
گناہوں کی وجہ سے بندے کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے، جس طرح ایک صندوق جس میں دھلے ہوئے کپڑے رکھے جاتے ہیں، میلا کچیلا کپڑا ان میں نہیں رکھا جاتا، کیونکہ وہ جگہ ہی دھلے ہوئے کپڑے رکھنے کی ہے۔ اگر میلے کپڑے کو اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو صاف کرنا پڑے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر لاحق تھی کہ میرے امتی گناہ کریں گے تو گناہوں کی معافی کس طرح ہوگی، تو اللہ عز و جل نے گناہوں کی بخشش کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل کوئی میل نہ رہے گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ علیہم رضوان، بالکل اسی طرح جب میرا امتی دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دیتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ گٹھڑی اس کے سر پر سے گر جاتی ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتر چکا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت پرندہ دیکھا جو کہ ایک تالاب کے کنارے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جس سے وہ گندا ہو جاتا ہے، پھر تالاب میں ڈبکی لگاتا ہے جس سے وہ اجلا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اس نے 5 مرتبہ کہا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس پرندے کی مثال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی طرح ہے، جو دنیا میں رہیں گے، گناہوں سے گندے ہو جائیں گے، جب 5 نمازیں پڑھیں گے تو میں انہیں اس طرح صاف کر دوں گا جس طرح یہ پرندہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو نماز ادا کر کے گناہوں سے پاک نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے پھر دوزخ کی بھٹی تیار کی گئی ہے، جس میں مسلمان گناہگار کو داخل کیا جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، جبکہ کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلیں گے۔ اگر نفس نماز کے لیے راضی نہ ہو تو ایک کام کریں، ایک موم بتی جلا کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، یقیناً اس کی آگ ہم سے برداشت نہ ہو سکے گی۔ جب موم بتی کی آگ برداشت نہ ہو سکے تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ اگر تو اس ہلکی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ جو کہ دنیا کی گرم ترین آگ سے 59 گنا زیادہ ہے، اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ شب معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لیٹے دیکھا جس کا سر ایک فرشتہ بھاری پتھر سے کچل رہا ہے۔ جب وہ پتھر سر پر مارتا ہے تو اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور پھر دور جا گرتا ہے۔ جب فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر واپس آتا ہے تو اتنے میں اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے۔ فرشتہ پھر اس کے سر کو پتھر سے کچلتا ہے، پتھر پھر دور جا کر گرتا ہے، یہ عمل بار بار جاری رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے جس کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا امتی ہے جو کہ نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی اور قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ بے نمازی سے حساب سختی سے لیا جائے گا اور ایک گنجا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ جب وہ ڈنگ مارے گا تو بندہ 70 ہاتھ زمین میں دھنستا ہی رہ جائے گا، پھر یہ لوہے کے ناخن استعمال کر کے اس کو باہر نکالے گا، پھر ڈنگ مارے گا تو یہ پھر 70 ہاتھ زمین میں دھنستا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جائے گا، بلکہ اس سے مراد وہ بندہ جو نماز کو فضول سمجھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا نماز کے بارے میں معاذ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو وقت ضائع کرنا ہے، یہ ویسے ہی ٹکریں مارتا ہے، ایسا بندہ بالکل کافر ہو جاتا ہے۔ ارکان اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس میں اپنی غلطی سمجھتا ہے، کوتاہی سمجھتا ہے، ایسا بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ وہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب کہلائے گا اور سزا کا مستحق ہوگا۔
اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو پھر تمام اشیاء کے نام اور خاصیتیں سکھا دیں۔ جب فرشتوں سے اشیاء کے نام پوچھے تو وہ جواب نہ دے سکے اور عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا عز و جل، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر ان اشیاء کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور ان کی خاصیتیں بھی بتائیں۔ پھر اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ہماری اصلاح کے پہلو موجود ہیں، جیسے ابھی واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جس نے اللہ عز و جل کا حکم ایک مرتبہ نہیں مانا، اللہ عز و جل اس سے کس قدر ناراض ہوا، اس کو جنت سے نکال دیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اور اللہ عز و جل نے ہمیں کتنی مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہم روزانہ کتنی مرتبہ اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ عز و جل نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس نے ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ کیا اور اس کا حشر کیا ہوا۔ اور اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا کہ تم مجھے جو کہ ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے سجدہ کرو۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہیں کیا اس کو کتنی سزا ملی، اور جو خالق و مالک عز و جل کو سجدہ نہ کرے اور دن میں کئی سجدے نہ کرے اس کا کیا حشر ہوگا۔ حقائق میں آتا ہے کہ شیطان ایک بندے کے ساتھ ہم سفر ہوا۔ اس بندے نے 2 دن کوئی نماز نہ پڑھی۔ شیطان اس سے اجازت لے کر جانے لگا تو اس بندے نے پوچھا کہ تم کون ہو اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، میں شیطان ہوں، یہ سوچ کر آپ سے جدا ہو رہا ہوں کہ میں نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ کیا، مجھے جنت سے نکال دیا گیا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا گیا، اور تو نے 2 دن میں 92 سجدے اللہ تعالیٰ عز و جل کو نہیں کیے۔ تیرے اوپر کتنا غضب نازل ہوگا۔ اب میں اگر تیرے ساتھ رہا تو میں اس غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، اس لیے تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور قبر میں ایک گنجا سام مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ڈانگ مارتا ہے تو بندہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ پھر لوہے کے ناخن استعمال کر کے اس کو باہر نکالتا ہے، پھر ڈانگ مارتا ہے۔ بندہ پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ سانپ بتلائے گا کہ اے بندے، تو نے نماز فجر نہیں پڑھی تھی، اس لیے ظہر تک تجھے ماروں گا، اور پھر ظہر نہ پڑھنے پر عصر تک، اور عصر نہ پڑھنے پر مغرب تک، اور مغرب نہ پڑھنے پر عشاء تک، اور عشاء نہ پڑھنے پر تجھے فجر تک مارتا رہوں گا۔ مزید حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی سے حساب سختی سے لیا جائے گا۔ یہ تو قبر میں عذاب کا ذکر ہوا، مزید یہ کہ میدان حشر میں بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن